ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزیں موجود ہیں، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں موجود ہوگی، اس ذات کی طرف سے ضیافت کے طور پر جو بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدی کو بہترین نیکی سے دفع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ گویا نہایت قریبی دوست بن گیا ہے۔ اور یہ خصلت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور یہ صفت صرف انہیں ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس کریں تو اللہ کی پناہ مانگے، وہ یقیناً خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ پس اگر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں تو جو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو جمود کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ یکایک جنبش میں آتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ حاضر ہوگا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے یقیناً خوب دیکھنے والا ہے۔